السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں یک سالہ آن لائن کورس کا 5واں سبق اور تیسرا محاضرہ پیش کر رہے ہیں۔ محاضر حضرت الاستاذ مولانا حماد کریمی صاحب ہیں اور بجا طور پہ کہا گیا ہے اس محاضرے کے بارے میں کہ ان چیزوں کو پلو باندھ کر مطالعہ کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ عبارت کے پیچ و خم کو نہ سمجھ سکے اور گنجلک عبارتوں کی گھتیاں نہ سلجھا سکے۔ یہ ایک مفید محاضرہ تھا، خاص کر مطالعہ کے وقت سجدر ہو جانے والے افراد کے لیے۔ اس لیے ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بغور اس درس کو اور اس محاضرے کو سماعت فرمائیں گے اور عشاق لغت ذات تک اس سبق کو پہنچا کر ہماری معاونت فرمائیں گے۔ سبق ملاحظہ ہو۔ محترم شرکاء اکرام، آج ہم انشاءاللہ مطالعے کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ گزشتہ 2 دنوں میں ہم نے عربی بولنے کے سلسلے میں پیش آنے والی دشواریاں، ان کی کیا وجوہات ہے اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے اور کس طرح اس صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، ان تمام باتوں کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آج کا عنوان ہے عربی کتب کے مطالعے کے سلسلے میں پیش آنے والی دشواریاں اور ان کا حل۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں اس بات کی بھی رہنمائی کی جائے گی، اس طرح کے سننے کے تعلق سے رہنمائی کی گئی کہ کن کو سننا چاہیے، کس ترتیب سے سننا چاہیے۔ اسی طرح کتابوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ کچھ کتابیں مبتدی طلباء کے لیے لکھی گئی ہوتی ہے، کچھ کتابیں متوسط طلباء کے لیے ترتیب دی جاتی ہیں اور کچھ کتابیں منتہی طلباء کے لیے ہوتی ہیں۔ تو کس مرحلے میں کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہ ایک اہم چیز ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی رہنمائی کی جائے گی۔ کل اور پرسوں جب بولنے کے تعلق سے رہنمائی کی گئی تو اس سلسلے میں ماشاءاللہ شرکاء کے بہت ہی اچھے سوالات آئے۔ جو سوالات موضوع سے متعلق تھے ان کے جوابات دیے گئے اور جو سوالات دوسرے موضوعات سے متعلق تھے ان کو انشاءاللہ ابھی ان کے جوابات نہیں دیے گئے ہیں۔ آئندہ اسباق میں اپنے اپنے موضوع کے اعتبار سے ان کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ کل ایک صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ ہر ایک کا الگ موضوع ہوتا ہے، تو جی یقیناً ہر ایک کا ایک الگ موضوع ہوتا ہے اور ہر موضوع کے تحت جب انسان رہتا ہے تبھی جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ترتیب سے فائدے میں اضافہ ہوتا ہے، بے ترتیبی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ایک ہی دن میں سب چیزیں آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس طرح انسان ایک ہی دن میں بہت ساری چیزیں کھا لے تو بجائے یہ کہ وہ اس کے لیے مفید ہو، وہ بدہضمی کا شکار ہو جائے گا، اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی چیز جب آپ حاصل کریں گے اور اس کو ہضم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ بہرکیف آج کے موضوع کو عربی میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کیفیت مطالعۃ الکتب العربیہ، کہ عربی کتابوں کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ جو کتاب آپ کو بھیجی گئی تھی نقش معتبر، اس میں دوسرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے اور اس میں مختصراً ان باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تفصیل سے انہی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، جب تک وہ ارکان اس میں نہ پائے جائے اس چیز کی تکمیل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اس کے کچھ ارکان ہیں، جب تک ارکان مکمل نہیں ہوں گے نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح رکن جمع ارکان، یہ اردو میں بھی ارکان استعمال ہوتا ہے، اصلاً اس کے معنی ہے ستون کے، کھمبے کے، اس کو انگریزی میں پلر کہتے ہیں۔ تو عمارت میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک عمارت میں پلر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوں گے، مضبوط نہیں ہوں گے، اس وقت تک عمارت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔
اور یہ ہر چیز کا معاملہ ہے، ہر چیز کے کچھ ارکان ہوتے ہیں جس کی تکمیل ضروری ہوتی ہے، اور ارکان کی تکمیل کے بغیر اس چیز کی تکمیل کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرکیف مطالعے کے بھی کچھ ارکان ہیں، اور ان ارکان کی تکمیل کے بغیر مطالعے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ارکان آپ اردو میں کہہ لیں مطالعے کے لیے ضروری چیزیں، مطالعے کے لوازمات۔ عام طور پر مطالعے کے تعلق سے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہمیں مطالعہ کرنا ہو تو کوئی کتاب لے لیں اور مطالعہ شروع کر دیں، لیکن صرف کتاب مطالعے کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ کتاب بنیادی چیز ضرور ہے، لیکن صرف کتاب ہی مطالعے کے لوازمات اور ضروری اشیاء میں سے نہیں ہے، بلکہ 5 چیزیں ہیں جو 5 چیزیں مطالعے کے وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جس طرح خمسۃ ارکان فی الاسلام، یعنی اسلام میں 5 ارکان ہیں جس کی تکمیل کے بغیر اسلام کی تکمیل کا تصور نہیں، اسی طرح خمسۃ ارکان فی المطالعہ، مطالعے کے بھی 5 ارکان ہیں، مطالعے کے بھی 5 لوازمات ہیں۔ کیا ہے وہ؟ سب سے پہلی چیز تو الکتاب، یعنی مطالعہ اگر آپ کو کرنا ہو تو آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دوسری چیز جو مطالعے کے دوران آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ ہے الکراسہ، کاپی آپ کے پاس مطالعے کے دوران ہونی چاہیے۔ آپ لوگ اس کو لکھ لیں کہ مطالعے کے لیے ضروری چیزیں، سب سے پہلی چیز کتاب، اور دوسری چیز جو ہے وہ الکراسہ یعنی کاپی، تیسری چیز ہے القلم، تیسری چیز ہے القلم یعنی قلم جو ہے آپ کے پاس ہونا چاہیے، چوتھی چیز ہے المرسم، مرسم یعنی پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور 5ویں چیز ہے المعجم، لغت، ڈکشنری، قاموس، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ گویا کہ جب آپ کو مطالعہ کرنا ہو تو یہ 5 چیزیں لے کر آپ کو بیٹھنا چاہیے، تبھی جا کر آپ کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو جب بھی آپ کو مطالعہ کرنا ہو آپ یہ چیزیں ساتھ لیں۔ جی میں دوبارہ کہتا ہوں، 5 چیزیں ہیں مطالعے کے دوران، 5 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کتاب، بک، جس کا آپ مطالعہ کریں، کتاب۔ جو سمجھ رہے ہیں اگر آسانی ہو تو چیٹ میں لکھ دیں تاکہ سب لوگ سمجھ جائیں۔ نمبر 1 الکتاب، کتاب، بک، پہلی چیز۔ نمبر 2 الکراسہ، کاپی، نوٹ بک جس پر آپ نوٹ کریں، لکھیں، قلم بند کریں، کاپی۔ نمبر 3 القلم، قلم، پین۔ نمبر 4 المرسم، پینسل۔ اور نمبر 5 المعجم، ڈکشنری، لغت، قاموس۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں۔ جی بہت خوب، ماشاءاللہ، شہباز احمد نے لکھ کر بھیج دیا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو مطالعے کے وقت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک ضروری چیز جو ظاہری چیز نہیں ہے، یعنی یہ جو 5 چیزیں ہم نے بتائی یہ ظاہری چیزیں، اور ایک چھٹی چیز جو ظاہری چیز نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے، اور وہ ہے الاخلاص، وہ ہے الاخلاص۔ الاخلاص کا کیا مطلب؟ اخلاص کے 2 معنی آتے ہیں، ایک تو لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اخلص یخلص اخلاصا کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا، یعنی اپنے آپ کو یکسو کرنا۔ جب آپ مطالعے کے لیے بیٹھے تو اپنے آپ کو مکمل یکسو کر کے مطالعے کے لیے بیٹھے۔ اور شرعی اعتبار سے آپ اخلاص جانتے ہیں کہ جب بھی آپ مطالعہ کریں تو صحیح نیت کے ساتھ مطالعہ کریں کہ مطالعے کے دوران جو بھی اہم چیز ہمیں معلوم ہوگی، جو بھی کام کی چیز ہمیں معلوم ہوگی، ہم اس پر عمل کریں گے، اور ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو 5 چیز ظاہری طور پر، کتاب، کاپی، قلم، پینسل اور لغت، ڈکشنری۔ اور چھٹی چیز جو ظاہری نہیں ہے لیکن سب سے اہم ہے وہ اخلاص ہے، یعنی لغوی اعتبار سے یکسوئی ہونی چاہیے، اور شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے صحیح نیت کے ساتھ مطالعہ کیا۔ جب یہ تمام چیزیں جمع ہو گئی تب آپ جو ہے مطالعے کا سلسلہ وار آغاز کریں گے۔
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب مطالعے کی ترغیب دی جاتی ہے، ریڈنگ بک، کتابوں کے پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، تو عام طور پر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں جن کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی کتاب اٹھا لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات ان کا پڑھنا ان کے لیے مفید ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہی پڑھنا ان کے لیے مضر بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ مطالعہ وہ دو دھاری تلوار ہے، المطالعۃ کالسیف ذی حدین، مطالعہ وہ دو دھاری تلوار ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر مطالعہ صحیح طریقے سے، صحیح ترتیب سے ہوگا تو وہ مفید ہوگا، سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اور اگر مطالعہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، کتابوں کا انتخاب صحیح نہیں ہوگا، تو پھر وہ مطالعہ بجائے اس کے کہ وہ مفید ہو، وہ مضر ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نے بہت سی مثالیں دیکھی ہوں گی، کئی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کثرت مطالعہ، بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے یا بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی کی نگرانی میں پڑھنے کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ وہ صحیح راستے پر جاتے وہ راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہ اسی لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مطالعہ کس ترتیب سے کیا جائے اور کیا اس کے مراحل ہے جس کے تحت مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو میں ترتیب سے آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھتا ہوں۔ ہم نے مطالعے کے جو مراحل ہے اس کو مختصر انداز میں 10 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے، ترتیب سے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، آپ حضرات ترتیب سے اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اختیار الموضوع والمصنف، موضوع اور مصنف کا انتخاب کرنا، موضوع اور مصنف کا انتخاب کرنا۔ جب بھی آپ کو مطالعہ کرنا ہو تو پہلے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کس موضوع پر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کورس کر رہے ہیں عربی زبان کا، عربک لینگویج اینڈ لٹریچر، عربی زبان و ادب کا، تو اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں گے تو اس وقت اس مناسبت سے آپ کو عربی زبان و ادب سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا موضوع کا انتخاب، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو طبیعت ہے وہ کچھ موضوع سے تو انسیت رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے، اور کچھ موضوع سے اس کو وحشت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ان موضوعات سے متعلق کتابوں کا انتخاب کریں گے جو اس سے آپ کو انسیت ہے، آپ کو مناسبت ہے، تو آپ کو مطالعہ اچھا لگے گا۔ اگر آپ نے اپنی طبیعت کے خلاف کسی کتاب کا انتخاب کر لیا تو پھر آپ اس کتاب کا مطالعہ نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہوئی کہ موضوع کا انتخاب کرنا۔ مثال کے طور پر آپ حضرات نے اس کورس کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کیا کہ ہمیں جو ہے عربی زبان و ادب سے متعلق کتابوں کو، عربی زبان و ادب سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب ایک موضوع پر کئی مصنف کی کتابیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر عربی زبان و ادب ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس موضوع پر لکھنے والوں کی تعداد بے شمار ہے، لاتعداد ہے، یعنی اس کو ہم گن نہیں سکتے کتنی تعداد ہے۔ تو کتاب موضوع کے انتخاب کے بعد ہمیں مصنف کا بھی انتخاب کرنا چاہیے کہ کس مصنف کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مصنف وہ غیر معروف ہوتے ہیں اور ان کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، لیکن کتاب دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، اس لیے آپ اس کو اٹھا کر لے آتے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ تو موضوع کے انتخاب کے بعد مصنف کا انتخاب بھی بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ پہلا مرحلہ، یہ آسان ہے، بات آسان ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، مختصرا لکھیں۔ پہلی چیز ہے موضوع اور مصنف کا انتخاب کرنا۔ جو لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہو، کوئی ایک آدمی چیٹ میں لکھتے بھی جائے تاکہ سب لوگ وہاں سے نقل بھی کر لیں، سب لوگ اپنے طور پر بھی لکھنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی چیز ہے موضوع اور مصنف کا انتخاب۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے اختیار الکتاب۔
آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا کہ ہمیں عربی زبان ادب سے متعلق کتابوں کو پڑھنا ہے، اور مصنف کا بھی انتخاب کر لیا۔ مثال کے طور پر بہت سارے مصنفین ہیں، آپ نے مصنف کو اختیار کر لیا، مثلا حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت مولانا ابو علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی مصنف کا آپ نے انتخاب بطور مثال کر لیا۔ دوسری چیز ہے، دوسرا مرحلہ آئے گا موضوع کے انتخاب اور مصنف کے انتخاب کے بعد کتاب کا انتخاب۔ اب ایک ہی موضوع پر ایک ہی مصنف کی کئی کتابیں ہوتی ہیں، مثلا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان و ادب سے متعلق کئی کتابیں ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ موضوع تو آپ کے مطابق ہے اور مصنف بھی وہی ہے جن کو آپ نے اختیار کیا ہے، لیکن کیا کتاب بھی وہی ہے جو آپ کی صلاحیت کے مطابق ہے؟ اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر اس میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مطالعے میں طالب علم آگے بڑھنے کے بجائے قدم پیچھے ہٹانے لگتا ہے۔ مثلا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے مبتدی طلباء کے لیے قصص النبیین لکھی، اس کے بعد کے طلباء کے لیے القراءۃ الراشدہ لکھی، اس کے بعد کے طلباء کے لیے حضرت مولانا رابع حسنی صاحب سے منصورات لکھوائی، اور اس کے بعد کے منتہی طلباء کے لیے خود مولانا نے مختارات ترتیب دی۔ تو گویا کہ یہ الگ الگ مرحلے کی کتابیں ہیں۔ اب اگر کوئی طالب علم اس ترتیب کا خیال رکھے بغیر کتب خانے جائے، عربی اول کا طالب علم ہے، کتب خانے گیا اور جاتے ہی پہلے دن جو ہے وہ مختارات اٹھا کر لے آیا کہ ماشاءاللہ یہ جو ہے میرے موضوع سے متعلق ہے، اس کا موضوع عربی زبان و ادب ہے اور مصنف بھی وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، اور کتاب اٹھا کر لے آیا۔ اب آپ بتائیے کہ کیا وہ اس کتاب کو سمجھ پائے گا، اس کتاب کو حل کر پائے گا؟ اور جب وہ نہیں سمجھ پائے گا، نہیں حل کر پائے گا، تو اس کی محنت ضائع ہو جائے گی، پھر وہ مایوس ہو جائے گا۔ مثال سے بات کو سمجھیے، یہ مثال شاید میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے مختلف مراحل رکھے ہیں، اس میں رزق بھی جو ہے، جو روزی ہے انسان کی، وہ ہر مرحلے میں الگ الگ ہوتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو رزق ہوتا ہے وہ صرف ماں کا دودھ ہوتا ہے، پھر جب آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے بسکٹ کا، پھر جو ہے چاکلیٹ کا، پھر جو ہے سیرلیک کا، اور پھر دودھ روٹی کا، تو اس طرح اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور بچہ بڑا قیمتی ہے، ہمیں بہت محبوب ہے، اور بچے کی پیدائش کی خوشی میں ہم نے جو ہے بریانی پکائی ہے، تو آج جو ہے ہم بچے کو بھی بریانی کھلائیں گے۔ تو اب آپ بتائیے کیا وہ بریانی اس بچے کے لیے مفید ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ وہ مضر ہو جائے گی، اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ اس بچے کی موت ہو جائے۔ تو اسی طرح ایک طالب علم، مبتدی طالب علم، جس کو قصص النبیین پڑھنی چاہیے، القراءۃ الراشدہ پڑھنی چاہیے، یا القراءۃ الرشیدہ پڑھنی چاہیے، یا مفتاح العربیہ پڑھنی چاہیے، اب وہ جا کر مختارات لے لے، یا نفحۃ الادب یا نفحۃ العرب کتاب لے لے، یا دیوان الحماسہ اٹھا لے، یا مقامات کی کتاب اٹھا لے اور وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے، تو آپ بتائیے کہ کیا وہ اپنے مطالعے کے سلسلے کو جاری رکھ سکتا ہے؟ کبھی جاری نہیں رکھ سکتا۔ تو کتاب کا انتخاب یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو دوسرے مرحلے پر آتا ہے کتاب کا انتخاب۔ اس کے بعد جب آپ نے موضوع منتخب کر لیا اور مصنف کا بھی انتخاب کر لیا، کتاب بھی آپ نے اختیار کر لی، اب جو ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے تعیین الوقت، وقت کا تعین کرنا۔ جو کام وقت کی تعین کے ساتھ ہوتا ہے اور پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو آپ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بولنے کے لیے ایک وقت متعین کریں، اور اس وقت میں چاہے کتنا ہی اہم کام کیوں نہ ہو، آپ کا نکاح ہونے والا ہو، آپ کی شادی ہونے والی ہو، اور اگر وہ وقت آ جائے تو آپ جو ہے عربی میں بات کریں، تو اسی طرح پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے بھی آپ ایک وقت خاص کریں اور اس وقت میں آپ مطالعہ ہی کریں۔ تو یہ تعین الوقت، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ وقت کا تعین آپ کر لیں کہ کس وقت مجھے جو ہے مطالعہ کرنا ہے۔
اس سلسلے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے وقت کی تعین کرے جو آپ کے لیے مناسب ہو۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو رات میں مطالعہ کرنا اچھا لگتا ہے تو آپ رات میں مطالعہ کریں، کچھ لوگوں کو صبح میں مطالعہ اچھا لگتا ہے، اگر آپ کی طبیعت ویسی ہے تو آپ صبح میں مطالعہ کریں۔ البتہ علماء نے جو وقت سب سے بہترین قرار دیا ہے وہ فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ جو کام آپ فجر سے پہلے آدھے گھنٹے میں کر لیں گے وہی کام دوسرے اوقات میں اگر آپ کرنے جائیں گے تو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹہ لگے گا، اس لیے کہ فجر سے پہلے جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے اس کا ذہن بالکل یکسو ہوتا ہے اور ماحول بھی بالکل پرسکون ہوتا ہے، اس وقت جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ مفید ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے اور اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا من طلب العلا سہر اللیالی، کہ جو بلندی چاہتا ہے تو وہ راتوں کو بیدار ہوتا ہے۔ تو وقت کی تعین کر لے، تیسری چیز ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے تعین الہدف۔ آپ کو یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ مجھے روزانہ کتنے صفحات کا مطالعہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی دن شوق پیدا ہو گیا، کتاب لائی، 100-150 صفحات کا مطالعہ کر لیا اور دوسرے دن سے ایسے غائب ہوئے کہ سیدھے 100 دن کے بعد کتاب کھول رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کیا روزانہ کھانا، دن میں 3 وقت کھانا، اس کے بجائے ایسے کیا جائے کہ پورے ہفتے کا ایک ساتھ پکا کے ایک ساتھ کھا لیں، تو اب آپ بتائیے کہ کوئی انسان ایسا کر کے جو ہے اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا۔ تو اسی طرح روزانہ چاہے آپ 1 صفحہ مطالعہ کریں لیکن روزانہ مطالعہ کریں، 2 صفحہ کریں، 10 صفحہ کریں، روزانہ مطالعہ کریں۔ اگر آپ کم از کم 5 صفحہ بھی مطالعہ کریں گے تو ایک مہینے میں 150 صفحات ہو جائیں گے۔ پورے سال میں چھٹی وغیرہ نکال دی جائے تب بھی 1500 صفحات کہیں نہیں گئے، آپ جو ہے 1500 صفحات کا مطالعہ کرنے والے بن جائیں گے، لیکن شرط ہے پابندی۔ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وقت اور ہدف دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہی صفحات کا آپ کو تعین کرنا ہے جتنے صفحات آپ اس وقت میں پڑھ سکیں۔ مثال کے طور پر 1 صفحہ پڑھنے کے لیے آپ کو 10 منٹ لگتے ہیں اور آپ نے 1 گھنٹے کا وقت جو ہے متعین کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 1 گھنٹے میں 6 صفحہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ 1 گھنٹہ آپ کو مطالعہ کرنا ہے اور روزانہ 6 صفحات کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو یہ ہو گئی چوتھی چیز۔ اب تک جو ہے ہمارا مطالعہ شروع نہیں ہوا، یہ صرف مطالعے سے پہلے کی چیزیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب اس کے بعد 5ویں نمبر پر آپ لکھیے قراءۃ العبارہ۔ اب جو ہے آپ عبارت پڑھیں گے، جو آپ نے طے کیا ہے، جس کتاب کو آپ نے لیا ہے وہ کتاب آپ لیں گے، جو وقت آپ نے طے کیا ہے اس وقت آپ اس وقت بیٹھیں گے، پھر جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں وہ سب لے کر آپ بیٹھیں گے اور پھر جو ہے عبارت پڑھیں گے۔ قراءۃ العبارہ یہاں پر آپ لکھیے، یہ نمبر 5 5واں مرحلہ ہے، اور قراءۃ العبارہ کے بعد بریکٹ میں لکھیے 1 نمبر۔ قراءۃ العبارہ کے بعد بریکٹ میں 1 نمبر لکھیے، یعنی پہلی مرتبہ آپ عبارت پڑھیں گے۔ اب اس میں دیکھیے، جب آپ پہلی مرتبہ عبارت پڑھیں تو سرسری طور پر آپ عبارت پڑھتے چلے جائیں، آپ نہ کہیں پر رکیں، نہ کہیں پر سوچیں، نہ یہ سوچیں کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے، اس عبارت میں کیا کہا جا رہا ہے، بلکہ سرسری طور پر آپ کو 1 مرتبہ پوری عبارت پڑھ لینی ہے، 1 مرتبہ۔ اس کے بعد آئے گا 6واں مرحلہ کہ آپ دوسری مرتبہ قراءۃ العبارہ مع تخطیط الالفاظ الصعبہ، یعنی دوسری مرتبہ آپ عبارت پڑھیں گے تو جو مشکل الفاظ ہیں ان پر نشان لگاتے چلے جائیں گے، جو مشکل الفاظ ہیں ان پر نشان لگاتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر جب پہلی مرتبہ آپ عبارت پڑھیں گے تو صرف کتاب کا استعمال ہوگا، جب دوسری مرتبہ آپ عبارت پڑھیں گے تو کتاب کا اور پینسل کا استعمال ہوگا۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کتاب پر نشان لگائیں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ پینسل سے نشان لگائیں، تاکہ بہت سے لوگ قلم سے نشان لگا دیتے ہیں، اس سے کتاب جو ہے وہ بدنما ہو جاتی ہے، اس پر داغ دھبے لگ جاتے ہیں، پھر کتاب جو ہے دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی۔
اور خاص طور پر اگر دوسرے کی کتاب ہے تو پھر اس کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ کتاب پر جب بھی ہم نشان لگائیں تو پینسل سے نشان لگائیں، اور جب ہمارا کام پورا ہو جائے تو اس نشان کو ہم مٹا دیں تاکہ کتاب صاف ستھری ہو۔ اس طرح ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے چہرے پر کوئی داغ دھبا ہو، اسی طرح کتاب پر بھی کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا چھٹا مرحلہ کہ ہم دوسری مرتبہ مع تخطیط الالفاظ، خطط یخطط تخطیطا کا مطلب ہوتا ہے خط سے خطط نشان لگانا۔ دوسری مرتبہ عبارت پڑھیں گے مشکل الفاظ پر نشان لگاتے ہوئے، یہ چھٹا مرحلہ ہے اور عبارت دوسری مرتبہ ہمیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آئے گا ساتواں مرحلہ۔ ساتویں مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ کتابت الالفاظ الصعبہ علی الکراسہ۔ اب آپ قلم اور کاپی لیں گے، کتاب سامنے رکھیں گے، کتاب میں جن مشکل الفاظ پر آپ نے نشان لگایا ہے ان مشکل الفاظ کو آپ کاپی پر ایک طرف نوٹ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہو گیا ساتواں مرحلہ، کتابت الالفاظ الصعبہ علی الکراسہ۔ مشکل الفاظ جن پر آپ نے کتاب پر نشان لگایا ہے وہ آپ کاپی پر نوٹ کر لیں گے۔ اب یہاں پر جو 5 چیز آپ لے کر بیٹھے تھے مطالعے کے لیے، پہلے مرحلے میں کتاب کا استعمال ہوا، دوسرے مرحلے میں کتاب اور پینسل کا استعمال ہوا، اس کے بعد قلم اور کاپی کا استعمال ہوا۔ اب ایک چیز بچ گئی ہے، معجم، ڈکشنری، لغت، تو اب اس کا استعمال ہوگا 8ویں مرحلے میں۔ کیسے استعمال ہوگا؟ بحث الالفاظ والمعانی فی القوامیس والمعاجم۔ جو مشکل الفاظ آپ نے کاپی پر نوٹ کیے ہیں، آپ ترتیب سے ان مشکل الفاظ کے معانی لغت میں ڈھونڈیے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو القاموس الوحید لغت بھیج دی ہے، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ راغب عالم آپ نے صحیح لکھا، الالفاظ، الفاظ میں بھی الف لام آ جائے گا، موصوف صفت ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا 8واں مرحلہ، بحث الالفاظ والمعانی فی القوامیس والمعاجم۔ جو مشکل الفاظ ہے آپ اس کو لغت میں ڈھونڈیں گے اور کاپی پر لکھتے چلے جائیں گے۔ اس طرح جو 5 چیزیں آپ لے کر بیٹھے تھے ان 5 چیزوں کا استعمال اس طرح ترتیب سے کریں گے۔ اس کے بعد 9واں مرحلہ آتا ہے قراءۃ العبارہ فی ضوء الالفاظ التي بحثناها۔ اب ہم تیسری مرتبہ عبارت پڑھیں گے۔ پہلی مرتبہ سرسری طور پہ عبارت پڑھیں گے، دوسری مرتبہ عبارت پڑھیں گے اور مشکل مقامات کی نشاندہی کریں گے، پھر اس کے بعد ان الفاظ کو ڈھونڈیں گے، اور اب جو ہے 9ویں مرحلے میں تیسری مرتبہ ہم عبارت پڑھیں گے اور جو مشکل الفاظ کے معانی ہم نے ڈھونڈے ہیں اس کی روشنی میں عبارت کو حل کرتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے ان 9 مراحل کے مطابق جو چیزیں بتائی گئی ہے اس کے مطابق آپ مطالعہ کریں گے تو اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی عبارت کیوں نہ ہو، آپ انشاءاللہ تیسری مرتبہ جب عبارت پڑھیں گے تو آسانی سے آپ اس عبارت کو سمجھ جائیں گے اور وہ عبارت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یہ ہو گئے 9 مرحلے۔ عام عبارتوں کے یہی 9 مرحلے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، عبارت بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، ضمائر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، یا نئے الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے باوجود تمام کوششوں کے عبارت حل نہیں ہو پاتی۔ تب جا کر 10واں مرحلہ آئے گا اور وہ 10واں مرحلہ ہے کہ طلب المساعدہ من الزملاء اولا ثم من الاساتذہ، کہ آپ آخری مرحلے میں جب آپ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی عبارت نہ سمجھ پائے تو آخری مرحلے میں آپ اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کریں گے، چاہے آپ مدرسے میں ہو یا چاہے آپ آن لائن کورس میں ہو، آپ اپنے جو بھی ساتھی ہو جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ ان سے مدد حاصل کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، امید کہ اس ذریعے سے جو ہے آپ عبارت سمجھ جائیں گے۔
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں بھی عبارت سمجھ میں نہیں آتی، کسی بھی ساتھی کو سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر اس کے بعد 10ویں مرحلے کا دوسرا جز ہے کہ آپ اساتذہ سے رجوع کریں گے۔ ہم نے یہ ترتیب اس لیے رکھی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اساتذہ مطالعے کی ترغیب دیتے ہیں اور طلباء کے اندر شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اساتذہ کو پریشان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اساتذہ تنگ آ کر پھر مطالعے کی ترغیب ہی نہیں دیتے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ پہلے اپنے طور پر کوشش کریں، نہ ہو سکے اپنے درجے کے ساتھیوں سے مدد لیں، اپنے جو جاننے والے ہیں ان سے مدد لیں، پھر بھی نہ ہو سکے تو آخری درجے میں آپ اساتذہ سے رجوع کریں۔ تو یہ 10 مرحلے ہیں، اگر آپ ان 10 مراحل کا خیال رکھ کر مطالعہ کریں گے تو اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ انشاءاللہ مشکل سے مشکل عبارتوں کو بھی آسانی سے حل کر لیں گے۔ اس کے بعد مطالعے کے تعلق سے کچھ ضروری چیزیں اور کیا دشواریاں ہیں، کیا غلط فہمیاں ہیں جو مطالعے کے تعلق سے پیش آتی ہے، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں یہ چیزیں بتائی جائیں گی۔ ابھی کچھ وقت باقی ہے، اگر آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں تو اپنا مائک آن کریں اور اپنا سوال رکھیں۔ جی فرمائیے۔ جی دیکھیے، مرحلہ میں اردو میں مختصراً بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے موضوع اور مصنف کا انتخاب، دوسری چیز ہے کتاب کا انتخاب، تیسری چیز ہے وقت کی تعین، چوتھی چیز ہے ہدف کا تعین، یعنی کتنے صفحات آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے پہلی مرتبہ سرسری طور پر عبارت پڑھنا، چھٹی چیز ہے دوسری مرتبہ عبارت پڑھنا اور مشکل جو الفاظ ہیں اس کی نشاندہی کرنا، ساتواں مرحلہ ہے مشکل الفاظ کو کاپی پر لکھنا جس کو آپ نے کتاب پہ نشاندہی کیا ہے، آٹھواں مرحلہ ہے مشکل الفاظ کو لغت میں ڈھونڈنا اور کاپی پر لکھنا، نواں مرحلہ ہے تیسری مرتبہ عبارت پڑھنا جو الفاظ معنی آپ نے ڈھونڈے ہیں ان کی روشنی میں، اور اس کے بعد 9ویں مرحلے میں ہی امید ہے کہ عبارت حل ہو جائے گی، لیکن اگر نہ ہو تو پھر 10ویں مرحلے میں اپنے ساتھیوں سے مدد لینا، وہاں سے بھی نہ ہو تو اپنے اساتذہ سے رجوع کرنا۔ دیکھیے، فارغ تو ہو چکے ہیں لیکن فارغ ہونے کے بعد بھی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں، اگر آپ نے اس سے پہلے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو بنیادی کتابوں کا مطالعہ کیا، مثال کے طور پر میں نے آج نام لیا قصص النبیین، القراۃ الراشدہ، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کر چکے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ ان کتابوں کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں کیا ہے تو پھر آپ کو یہیں سے لے کر چلنا پڑے گا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ المطالعۃ کالسیف ذی حدین، کالسیف ذی حدین، ذو سے ذی، جی جو لوگ لکھ لیے بہت اچھا، نہیں لکھے تو انشاءاللہ انتظار کریں رات تک، یہ تمام چیزیں کسی بھی ساتھی اگر جنہوں نے لکھا ہو ان سے منگوا کر انشاءاللہ آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مطالعے کے تعلق سے بہت ہی اہم چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہوں گی، اور مزید ابھی آدھا محاضرہ ہوا ہے، آدھا سبق ہوا ہے، آدھا انشاءاللہ کل ہوگا،
اس کے بعد کوئی سوال ہو تو پھر انشاءاللہ آپ حضرات کریں گے انشاءاللہ. اور ابھی ہم نے اس کی بھی رہنمائی نہیں کی ہے کہ کن کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے. تو ابھی فی الحال آپ یوٹیوب کی جو کام ہم نے بتایا ہے اس میں آپ لوگ مشغول رہیں, یوٹیوب سے جو ہے شغل رکھیں انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ ہم جو ہے کتابوں کے تعلق سے آپ کی رہنمائی کریں گے, تو پھر آپ کے مطالعے کا بھی سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے اس کو جو ہے آپ نوٹ کرتے جائیں. اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کا سبق کا خلاصہ لکھیں, روزانہ کے سبق کا خلاصہ لکھیں. اگر عربی میں لکھیں بہت اچھا, نہیں لکھ سکتے ہیں تو اردو میں لکھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باتیں آپ کے ذہن میں یاد رہیں گی. لکھنے سے جو ہے باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں, یاد رہتی ہے. تو کوشش یہ کریں کہ روزانہ کا خلاصہ جو ہے اپنی کاپی پر ممکن ہو تو عربی میں یا اردو میں لکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے سبق کے تعلق سے اگر آپ کو کوئی مفید بات معلوم ہوئی ہو جو اس سے پہلے آپ کے سامنے نہ آئی ہو تو 2-3 جملوں میں ہمیں واٹس ایپ پر بھیج دیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو سکے کہ کس اعتبار سے آپ کا فائدہ ہوا ہے. اور کوئی سوال باقی ہو, کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کی روشنی میں کل کا سبق ہوگا, کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.